میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے واللیل، فرمایا مجھے رات کی قسم۔ مفسرین کرام نے رات کی قسم کھانے کے حوالہ سے بے شمار تفاسیر بیان فرمائی ہیں۔ ایک جو بڑی قریب کی بالکل ذہن کو لگنے والی وہ یہ ہے، فرمایا رات کی قسم اس لیے کھائی گئی کیونکہ رات بہت زیادہ مشابہت رکھتی ہے موت کے ساتھ۔ جب بندہ رات کو سو جاتا ہے تو جیسے مر جانے کے بعد بندہ سینس لیس ہو جاتا ہے، بندے کا ہوش جاتا رہتا ہے لوگ، تو فرمایا یہ رات نیند جو ہے یہ سب میں برابر برابر کا ایک سلسلہ ہے۔ تو میرے اللہ نے رات کی قسم کھائی کہ لوگوں رات کی قسم ہے کہ وہ رات جو تمہارے ہوش قابو کر لیتی ہے اور تمہیں بالکل برابر برابر سا کر دیتی ہے۔ پھر اس رات کے بارے میں مفسرین کرام نے کہا، فرمایا یہ پھر عام ہے، فرمایا وہ بدبختوں کو بدبختی کے مواقع بھی دے رہی ہے اور خوش بختوں کو پچھلی رات حاضری کے مواقع بھی دے رہی ہے۔ تو فرمایا مجھے اس رات کی قسم اذا یغشا، جب یہ خوب چھا جاتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ارشاد فرمایا والنہار، اور دن کی بھی قسم اذا تجلی، جب یہ خوب چمکدار ہو جاتا ہے، جب خوب روشن ہو جاتا ہے۔ اور مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس دن سے مراد بالخصوص قیامت کا دن ہے، جب ہر چیز روشن اور منور ہو جائے گی، یہاں تک کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی جو ہے وہ بھی نہیں چھپی رہے گی، اور جو بڑے سے بڑا گناہ ہے فرمایا اس کو بھی چھپنے کے لیے پھر کوئی مقام نہیں ملے گا۔ ہر چیز روشن اور منور ہو کے بندے کے سامنے آ جائے گی اور بندہ اپنے کسی عمل سے بھاگنے والا اس روز نہیں ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا وما خلق، اور اس کی قسم جس نے تخلیق فرمایا ہے، جس نے بنایا ہے الذکر، نر کو، والانثی، اور مادہ کو، جس نے نر اور مادہ کا یہ جو جوڑا ہے جس نے تخلیق فرمایا ہے، فرمایا اس تخلیق فرمانے والے کی بھی قسم۔ اور یہ باتیں فرما کے پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ان سعیکم، اے بندے بے شک یہ جو تیری کوشش ہے، یہ جو تیری محنت ہے، یہ جو تیری زندگی کی بھاگ دوڑ ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ جس نے دن عطا کیا، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ جس نے راتیں عطا کی، چاہیے تو وہ یہ تھا کہ جس اللہ نے یہ زندگی کے تیرے لیے جوڑے پیدا کیے، تیرے لیے زندگی کی نعمتیں عطا کی، تیری ساری کی ساری کوشش، تیری ساری کی ساری محنت اس اللہ کے لیے ہوتی، تیری تگ و دو اس اللہ کے دربار تک پہنچنے کے لیے ہوتی، اس اللہ کے دربار سے انعام پانے کے لیے ہوتی، لیکن میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ان سعیکم، بے شک جو تمہاری کوشش ہے، فرمایا لاشتا، وہ بڑی مختلف ہے۔ جس ڈگر پہ بندے کو دوڑنا چاہیے تھا فرمایا اس ڈگر پہ دوڑنے والے نہیں ہو، جس راستے کو اپنا لینا چاہیے تھا فرمایا اس راستے کی طرف آنے کے لیے تم تیار نہیں ہو، تو فرمایا تمہاری کوشش بڑی مختلف ہے، لیکن جن کی کوشش مختلف ہے وہ آخرت میں انجام بھی مختلف پائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا، بہرحال، من، وہ شخص، آتا، جس نے عطا کیا اپنا مال، جس نے دیا اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے، فرمایا جس نے اپنا مال دیا واتقا، اور تقوی اختیار کیا۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ بالخصوص یہ آیت مقدسہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان اور عظمت میں نازل ہوئی ہیں۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی کہ حضرت بلال پر بہت زیادہ ظلم اور ستم کیا جا رہا ہے، آقا علیہ السلام کے دل اقدس کے اوپر جب ہلکا ملال آیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضور اس وجہ سے پریشان ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کئی گنا زیادہ قیمت ادا کر کے حضرت بلال کو خرید لیا
اور حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور صرف حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو نہ خریدا، ایک کثیر تعداد تھی غلاموں کی جنہوں نے ایمان اور اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن جو ان کے آقا تھے جو کافر تھے ان پہ ظلم کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا مال دیا، جسے میرے اللہ نے بھی ارشاد فرمایا من آتا، کہ جسے میں نے دیا ہوا تھا لیکن اس نے عطا کیا، اس نے مال خرچ کیا اور غلام خریدے اور غلام خرید کے انہیں حضور کے لیے آزاد کر دیا۔ فرمایا وہ بندہ اور جس نے اس کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کیا۔ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کی جتنی زمین اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدی، حضور نے اس کے باقاعدہ پیسے ادا کیے، اور اس کی ایک بہت بڑی اماؤنٹ جو تھی، ایک وافر حصہ جو تھا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال میں سے لگا، ان کے مال میں سے لگا۔ اور یقیناً جب جس بندے کا پیسہ اور سرمایہ اس انداز سے خرچ ہونے لگ پڑے، غریبوں کے کام آنے لگ پڑے، یتیموں کے کام آنے لگ پڑے، بے سہارا لوگوں کے کام آنے لگ پڑے، پھر مدارس میں استعمال ہونے لگ پڑے، پھر مساجد میں استعمال ہونے لگ پڑے، پھر رفائی اور فلاحی کاموں کے اندر استعمال ہونے لگ پڑے، تو یہ وہ سرمایہ ہے کہ جس کی تعریف میرا اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے۔ یہ سرمایہ بندے کا دنیا میں بھی کام آ گیا ہے، اور ایسا سرمایہ بندے کا آخرت میں بھی کام آنے والا ہے۔ تو فرمایا جس نے تقوی اختیار کیا، اور تقوی کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فرمایا المتقی من سالک طریق المصطفیٰ، فرمایا تقوی ہے ہی یہ کہ بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے محبوب نبی کے طریقے کو اپنا لے، حضور کی سنت کو اپنا لے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ اور آقا کی کردار کو اپنا لے، فرمایا یہی تقوی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہ جو تقوی کی تعریف حضرت کعب نے بیان کی تھی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر اس دنیا کے اندر گردن کو جھکا کر دنیا کی گندگیوں سے، دنیا کے گناہوں سے، دنیا کی آلودگیوں سے، فرمایا اپنے دامن کو بچا کے قبر اور حشر میں پہنچ جانا، یہی تقوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں بھی اس دنیا کی زندگی میں اس انداز کے ساتھ گناہوں سے دامن بچا کے نیکیاں کرتے ہوئے اس دنیا سے گزر جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر ارشاد فرمایا وَصَدَّقَ، اور اس نے تصدیق کی بالحسنى، اس اچھی بات کی جو اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے نکلی تھی۔ اس تصدیق کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے، صدیق کا ٹائٹل انہیں دیا گیا ہے۔ فرمایا انہوں نے اس اچھی بات کی تصدیق کی جو ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے نکلی تھی۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ، ان قریب ہم انہیں آسانیوں کا گھر عطا کر دیں گے، ہم انہیں آسانی دے دیں گے، لِلْيُسْرَا، وہ آسانی جو بالخصوص جنت کی صورت میں انعام کے طور پہ انہیں عطا کی جانے والی ہے۔ گویا یہ خاص حکم تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے ہے، لیکن پیارے بھائیوں یہ قرآن قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رہنمائی بھی ہے۔ گویا قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ حکم عام ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ جس بندے کو اللہ مال دے اور جس بندے کو اللہ زندگی دے، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور اپنی زندگی کو تقوی کے اندر لگائیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں، یہ تمہاری توانائیاں، فرمایا کسی کو اور کام میں استعمال ہو رہی ہیں، لیکن اے مسلمانوں، اے انسانوں، اے اللہ کے بندو، تمہاری توانائیاں تو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے استعمال ہونی چاہیے، اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے استعمال ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے اللہ نے یہ جو ہمیں زندگی میں مہلت عطا فرمائی ہے، اس مہلت میں میرا اللہ ہمیں اپنی رضا کے لیے جد و جہد کرنے، محنت کرنے اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا